اچھا یہ ارشاد فرمائی حضرت کہ اب چہرہ تو کھلا ہوا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں، تو ٹیشو وغیرہ نزلہ زکام ہے، آپ ٹیشو کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہوائی جہاز کے اندر بھی جب ہم کھانا وغیرہ ہمیں ملتا ہے تو اس میں بھی ٹیشو پیپر وہ دیتے ہیں پیکٹ، ایک تو وہ خوشبو والا دیتے ہیں، جی جی اس کا بھی ارشاد فرمایا، اور ویسے نارملی ٹیشو استعمال کرنا ہو تو اگر تو دیکھیں یاد رکھیں کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جی چہرہ جو ہے نا وہ کھلا رکھنا ضروری ہے، صحیح، مرد اور عورت دونوں کے لیے مرد کے لیے تو سر بھی کھلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور مرد کی تو دیگر جسم کی اعضاء بھی کھلے ہوں گے جو اجازت ہے، لیکن عورت کے لیے سر ڈھکا ہوگا، اس کے کان بھی ڈھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا جو چہرے کا جو حصہ ہے نا وہ کھلا رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ امتحان ہے بندوں کے لیے اور اس کا حکم ہے۔ اب آپ ٹیشو پیپر ہو کہ رومال ہو کہ کپڑا ہو، ان چیزوں کو آپ احرام کی حالت میں چہرے کے کسی حصے کی طرف نہیں لے جا سکتے، اچھا، کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ ڈھپنے کا اندیشہ ہوگا، ٹھیک ہے، بہت نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر پھر ٹیشو پہ یوں صاف کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ٹیشو کو ناک پہ اور چہرے پہ مس نہیں کر سکتے، اچھا، رومال بھی نہیں لگا سکتے، یاد رکھ، کیونکہ چہرے کا اس میں چھپنا کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہوگا اور یہ اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ٹیشو پیپر بتایا نا، تو دیکھیں ایک ہے اس ٹیشو سے مثال کے طور پر خوشبو آ رہی ہے، لیکن یہ ٹیشو تر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اجازت ہے، صرف خوشبو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ پہنچ لیا اور اس کو پھینک دیا، منہ پہ تو نہیں لگا سکتا۔ لیکن جہاز کے اندر جو ٹیشو ملتا ہے نا، آپ نے حافظ صاحب نوٹ کیا ہوگا، اس میں بہت زیادہ تری ہوتی ہے اور وہ تر ہوتا ہے، ایسا ہی، تو تر ٹیشو کا استعمال جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ ہاتھوں کے استعمال کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جب احرام کی آپ نیت کر چکے ہوں تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ پہنچنا ہے تو اس ٹیشو سے پہنچنا ہے جو سادہ ہو، اور جو تر ہو جس کے اندر خوشبو اتنی آ رہی ہو اور خوشبو سے ہی وہ تر ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیجئے کہ دیکھیں خوشبو سے اتنی احتیاطیں ہیں نیت کرنے کے بعد، تو لوگ سپاری وغیرہ کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ تمباکو بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی نہیں کھا پی سکتے کہ اس میں اگر خوشبو ہو تو یہ کس حد تک اجازت ہے؟ دیکھیں اکثر جو چھالیاں وغیرہ کا تجربہ وہ یہ ہے کہ اوپر سے خوشبو ڈالی جاتی، اس لیے وہ نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو پکا لی جاتی ہیں، اور جو پکا لی جائیں جیسے الائچی وغیرہ، جو کئی مطلب بریانی میں ایسی چیزیں ڈلتی ہیں، قورمے میں ایسی چیزیں ڈل جو کھانے پہ جو پکا لی گئی ہیں تو اس کا استعمال جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو حضرت کہ سویٹ سپاری اور تمباکو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں، ظاہر بات ہے عبادت اہم ہے، سفر اہم ہے اور رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہم نے یہ احتیاطیں بھی کرنی ہے، نفس کو مارنا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی آپ ایک ہفتہ پہلے سے پریکٹس کر لیں تاکہ احرام والا جو ٹینیور ہو اس میں آپ ان چیزوں سے بآسانی بچ سکیں اور آپ کو زیادہ مشکل۔ بھائی میرے متھے مت لگیو، میں نے کل سے گٹکا نہیں کھایا، خواہ بات خراب ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں، اسی گنجائش نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ہم پہلے ہی تھوڑی سی ایسی سیٹنگ بنا رہے ہیں، تربیت کر لیں اپنی کہ اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہی نہ ہو۔